अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज दो खुशखबरियां हैं जी, एक वफाक के हवाले से, एक पंजाब के हवाले से। अब ये खुशखबरी किन के लिए है, किन के लिए ये खबर सिर्फ एक खबर है, खुशखबरी नहीं है, इसीलिए शायद मुझे लगा कि इससे पहले मैं नोटिफिकेशन आप सबके साथ, आपको पता है ट्विटर पे ज़ाहिर हमारा राब्ता रहता है 24 घंटे, इससे पहले कि मैं नोटिफिकेशन आप सबके साथ शेयर करूं, उसकी जो इंग्लिश है उसको पढ़ के आप लोग परेशान हो जाएं, आपको लगे शायद हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं। तो आई थॉट कि आई शुड बी मेकिंग अ वीडियो, शुड एलैबोरेटिंग ईच एंड एवरीथिंग कि भाई आखिर गवर्नमेंट कहना क्या चाह रही है। सबसे पहली खुशखबरी जो है वो मैं टाइम्स एक्ट किए बगैर आपको बताना चाहूँगा। ऐलान हो गया जी 34वीं जो आईपीएमसी जो कॉन्फ्रेंस होगी उसका ऐलान हो चुका है। 13 जनवरी को सुबह 11 बजे होगी। अब नोटिफिकेशन जाहिर है डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, आपको बाकायदा मैं दिखाऊंगा भी, लेकिन मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। उसमें कहा गया है जी जो शफकत महमूद साहब हैं, जो कि बहुत अच्छी खबर है कि वो पंजाब पीटीआई के प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। खैर उनकी मसरूफियत अब पॉलिटिकल ज़्यादा हो चुकी है, तालीम की तरफ थोड़ी सी तवज्जो कम होगी, लेकिन आप देखिए कि उनकी सरबराही में जो है वो आईपीएमसी का इजलास होगा और 4 चीज़ें जो होंगी वो एजेंडे का हिस्सा बनाई गई हैं। सबसे पहले लिखा, रिव्यू ऑफ कोविड सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। दैट मीन्स कि जो भी कोरोना की सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर बदतरीन होती चली जा रही है, वो देखेंगे कि तालीमी इदारों का क्या करना है, इनको खोलना है, बंद करना है, वहाँ पे सलेबस यही रहने देना है। बच्चों को भी ज़ाहिर ख़तरात जो हैं वो बढ़े, बच्चों को किस तरह महफूज बनाना है, वहाँ पे वैक्सीनेशन का जो अमल है वो तेज़ करना है, वैक्सीनेशन को किस तरह मेक श्योर करना है, बच्चों को किस तरह बचाना है। बिकॉज ज़ाहिर है बच्चों को बचाने की, तालीम को बचाने की जो जिम्मेदारी है वो तमाम तर जो सूबे हैं उन सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, वफाक की अपनी जिम्मेदारी है। और ये जो आईपीएमसी फोरम बना, ये इसीलिए बना कि तमाम सूबे वफाक मिल के फैसला कर सकें कि भाई हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मुशावरत करें, एक दूसरे को राय दें, उसके बाद एक यकसा पॉलिसी बने और उसके तहत ही फैसला किया जा सके। पहली बात। दूसरी बात, वफाकी काबीना का आज इजलास हुआ, उन्होंने कहा कि जी हम ना ही लॉकडाउन करेंगे ना ही तालीमी इदारे बंद करेंगे। ओ भाई, आपकी कौन सुनता है? आपके पास 18वीं तरमीम के बाद ये अख्तियार मौजूद ही नहीं है कि आप फैसला कर सकें कि क्या तालीमी इदारे सिंध में बंद होंगे या नहीं होंगे। आप फैसला ही नहीं कर सकते पंजाब में क्या होगा, आप फैसला नहीं कर सकते बलूचिस्तान का, केपीके का, जीबी का, आज़ाद कश्मीर का। हाँ, आप एक मशवरा दे सकते हैं, फैसला सिंध गवर्नमेंट करेगी। सिंध में 18% जो है वो तनासुब जा चुका है, मस्बत केसेस की शरह का। सिंध गवर्नमेंट फैसला कर सकती है, पंजाब गवर्नमेंट फैसला कर सकती है। यानी कि तालीमी इदारे बंद रहेंगे या नहीं रहेंगे, इस हवाले से फवाद चौधरी के बयान की कोई भी हैसियत नहीं है। हाँ, वो फैसला कर सकते हैं वफाक में, वो यकीनन सूरत हाल को वफाक के लेवल तक तो वो मॉनिटर कर रहे हैं और बाकायदा वो कह सकते हैं कि भाई वफाक में तालीमी इदारे बंद होंगे या नहीं होंगे। लेकिन पंजाब में क्या होगा, सिंध में क्या होगा, बलूचिस्तान में क्या होगा, केपीके में क्या होगा, इसका फैसला वहाँ के जो सूबाई वज़राए तालीम होंगे वो करेंगे। इसीलिए आज इजलास बुलाया जा चुका है। 13 जनवरी को इजलास होगा, सुबह 11 बजे इस्लामाबाद में इजलास होगा। चारों सूबों के जो वज़राए तालीम होंगे वो, इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी तालीम है उनको भी बुलाया जाएगा, मुशावरत होगी, देखा जाएगा कि क्या हो रहा है इस वक्त, ओमिक्रॉन किस हद तक फैल चुका है, क्या करना चाहिए, क्या तालीमी इदारों को बंद करना चाहिए या कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए कि बच्चों का जो पढ़ाई का हर्ज है वो भी ना हो और बच्चों को कोरोना से भी बचाया जा सके। सेकंड पॉइंट जो इस नोटिफिकेशन में मेरे सामने जी रखा गया है, उसमें जी ये कहा गया है कि जी इंटरप्रोविंशियल जो कंसल्टेशन है फॉर टाइमली प्रोविजन ऑफ क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स इन एकेडमिक ईयर 2022, यानी कि ज़ाहिर है उन्होंने ये कहा कि 2022 में माजरत के साथ जो बच्चों को क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स होती हैं स्कूल्स में, हम देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में तो फ्री बुक्स मिल रही होती हैं, तो उनको किस तरह टाइमली प्रोवाइड किया जा सके। इट्स नॉट ऑब्वियसली आवर कंसर्न एज मच। अच्छा जी, दूसरा ये कहा गया कि जी जो बैनुल सूबाई कमेटी बनाई गई थी उसको जो देखा जाए कि वो किस तरह
میک شور کریے کہ سلیبس جو ہم نے دیکھا جو باقاعدہ سلیبس پہلے طے ہوا تھا کہ جی ملک بھر میں ایک ہی سلیبس ہوگا تمام تر بچوں کے لیے، امیر کے لیے، غریب کے لیے، جس کو یکساں نصاب تعلیم کا نام دیا گیا تھا، کیا اس کو فالو کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کہا گیا کہ جی اینی ادر ایجنڈا ود دا پرمیشن آف چیئر. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ 3 چیزیں تو ایجنڈے میں شامل ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی؟ کیا کوئی اور کامنٹ نہیں ہو سکتا؟ کیا کسی اور چیز کو وہاں پر زیر بحث نہیں لایا جا سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. باقاعدہ آپشن دیا جاتا ہے اور شفقت محمود صاحب کے علم میں لایا جائے گا، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اچھا، ایک تو ہو گئی یہ خبر. اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 جنوری صبح 11 بجے جو اجلاس ہوگا اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ نہ بھی ہوا لیکن ایٹ لیسٹ وہ سچویشن کا جائزہ لیں گے، بتا دیں گے بھائی کیا ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں ہونے جا رہا. شاید تعلیمی ادارے وہ بند نہ کریں، لیکن وہ شاید یہ سوچ لیں کہ اسمارٹ سلیبس ہونا چاہیے، شاید یہ سوچ لیں کہ بچوں کو ریلیف دیا جائے، شاید یہ سوچ لیں کہ ایک ہفتے میں جیسے ہم نے دیکھا لاہور میں 3 دن کلاسز ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کا ہو جائے. کچھ اس طرح کے سجیشنز ڈفرنٹ صوبائی وزرائے تعلیم دیں گے تاکہ تعلیم کا حرج بھی نہ ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے کرونا سے بھی بچوں کو محفوظ بنایا جا سکے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 جنوری کو فیصلہ کیا ہوگا، کس طرح سے مشاورت ہوگی، کیا کیا تجاویز آئیں گی صوبوں کی جانب سے. اچھا، اب جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ جی آپ کی جانب سے پنجاب کے حوالے سے پوچھا جا رہا تھا جی پنجاب میں کیا ہونے جا رہا ہے. پنجاب میں بھی جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب میں نے باقاعدہ انٹرویو کیا تھا ڈاکٹر غلام علی ملہ جو کہ IBCC سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے خوشخبری جو ہے وہ سنائی گئی تھی کہ جی 4 چانسز بچوں کو دیے جائیں گے اور وہ تمام تر بچے جو امپروو کرنا چاہتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ شاید اگر وہ دوبارہ پیپر دیں تو ان کا مستقبل جو اب بھی خطرے میں ہے اس کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے، تھوڑے سے اچھے مارکس آ سکتے ہیں. ان کو کوشش کرنی چاہیے، وہ دوبارہ سے پیپر دینا چاہتے ہیں، لیکن 71 72 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے، ایک ہی چانس ملتا تھا تمام تر بچوں کو امپروو کرنے کا. لیکن IBCC نے فیصلہ کیا. اس کے بعد فیڈرل بورڈ واز دا ون جس نے یہ کہا کہ بھائی ہم اس فیصلے پر عمل درآمد کر چکے ہیں اور ہم جو ہیں وہ بچوں کو 4 چانس دیں گے. پنجاب میں میری اس حوالے سے آپ کو پتہ بات ہوئی تھی، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پنجاب بھی اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. فیصلہ ہو چکا ہے، بچوں کو اسی سال جو ہے وہ چانس دیا جائے گا. خوشخبری جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کی جانب سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی نوٹیفیکیشن جاری کیا جا چکا ہے. اب جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں لکھا کیا گیا ہے، بڑے غور سے، بڑے تحمل مزاجی سے آپ نے سننا ہے، پتہ چل سکے کہ کس کے لیے خوشخبری ہے اور کون مایوس کا مایوس رہ گیا اور کس کو اس تمام تر صورتحال کا فائدہ ہوگا اور کون جو ہے وہ محروم رہ جائے گا. لکھا گیا جی The Punjab Board's Committee of Chairpersons in the meeting held on 22nd December 2021 with the agenda item number 6 discussed the matter regarding multiple chances of marks improvement students, and after thorough deliberation decided that the SSC, HSSC yani ki metric or inter candidates who had appeared in the annual examination 2020 and onwards can avail up to 4 chances for improvement within 3 years before obtaining the higher qualification. اچھا، اب کہا کیا گیا ان کی جانب سے؟ یہ کہا گیا کہ جی وہ بچے جنہوں نے اینول 2020 کے جو پیپر ہیں وہ دیے ہیں، 2020 کے جو پیپرز میں اپیئر ہوئے ہیں، اینول پیپرز، اگین اینول پیپرز، سیکنڈ اینول نہیں، جنہوں نے اینول پیپرز دیے ہیں ان کو 3 سال تک 1 2 3 ایئرز تک ان کو چانس دیا جائے گا کہ وہ 4 بار پیپرز کو امپروو کر سکتے ہیں. 4 بار کیسے کر سکتے ہیں؟ سال میں ان کو 2 چانسز ملیں گے، ایک پاسبلی مئی جون میں ملے گا، ایک اکتوبر نومبر میں ملے گا. وہ ایک سال میں 2 بار یا نیکسٹ ایئر بھی 2 بار کر سکتے ہیں، یا وہ ایک سال میں 1 بار کر سکتے ہیں، یعنی کہ 3 سال تک ان کو 4 چانسز ملیں گے. 4 چانسز وہ اویل کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور شرط عائد کی گئی ہے کہ ہائر ایجوکیشن آبٹین کرنے سے پہلے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ سب کو آپ BS آنرز میں ایڈمیشن لے لیں
اور آپ ایڈمیشن لے لیں جی زولوجی میں، باٹنی میں، لیکن آپ کو لگے اپنے ساتھ بیٹھے ایک بچے کو دیکھ کر کہ بھائی میں تو شاید اس سے زیادہ قابل ہوں، اگر میں تھوڑی سی محنت کروں، اگر میں تھوڑا سا دھیان اور دوں پڑھائی پہ، تو شاید میں ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لے سکتا ہوں. تو آپ وہ ڈگری چھوڑیں اور جناب ایم بی بی ایس کی تیاری کے لیے آپ دوبارہ سے امپرومنٹ کے پیپر دینا چاہیں تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کو جو ایڈمیشن ہے وہ لینے سے پہلے، یا اس میں ایک اور چیز بھی ایزیوم کی جا سکتی ہے، بفور obtaining ہائر ایجوکیشن انہوں نے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈگری حاصل کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ آپ بی ایس آنرز میں ایڈمیشن لیں، لیکن اس کے بعد آپ کو لگے نہیں مجھے امپروو کرنا چاہیے، آپ امپروو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بی ایس آنرز کمپلیٹ کر لیتے ہیں، یا آپ بی اے کمپلیٹ کر لیتے ہیں، یا آپ اے ڈی پی جو ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہوتا ہے، اگر آپ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے کہ جی مجھے امپروو کرنا چاہیے، تو آپ کو شاید یہ چانس نہ ملے. ظاہر 3 سال بھی مکمل ہو چکے ہوں گے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، لیکن اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے اگر ہائر ڈگری کے جو پروگرام ہے اس میں ایڈمیشن لے لیا ہے تو آپ کو یہ چانس نہیں ملے گا. دیٹ مینس کہ وہ بچے دھیان سے کسی بھی یونیورسٹی، کسی بھی کالج کی طرف دیکھیں جن کو لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ابھی بھی چانس ہے کہ ان کو دوبارہ سے محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ان بچوں کو ہائر ڈگری کی جانب دیکھنے سے پہلے امپروومنٹ کے خیالات جو ہیں ان کو سننا چاہیے اور امپروومنٹ کا فیصلہ کر لینا چاہیے. پہلی بات. دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ جو سب سے بری بات ہے وہ یہ ہے، this is bad news for a few students with a very heavy heart. That is کہ جی وہ تمام تر بچے جو 2018 میں اپیئر ہوئے اینول میں، وہ تمام تر بچے جو 2019 میں اپیئر ہوئے، وہ تمام تر بچے جو 2017 میں اپیئر ہوئے، now they are thinking کہ بھائی ہمیں بھی امپروومنٹ کا چانس دوبارہ مل جائے گا. وہ ایک بار امپروو کر چکے ہیں، ایک بار وہ اسپیشل ایگزام میں بھی امپروو کر چکے ہیں، لیکن اسٹل دے آر لوکنگ فار اے چانس کہ بھائی ہمیں بھی امپروومنٹ کا چانس ملنا چاہیے. ہاتھ جوڑ کے ان سے معذرت ہے کہ ان کو شاید یہ موقع نہ مل سکے. ہاں وہ تمام تر بچے جنہوں نے 2020 میں اپلائی کیا، جو میں نے کہا اس میں ان کو چانس ملے گا اور وہ دوبارہ سے جو ہے وہ وہ کر سکتے ہیں. تو آج ویسے میرا خیال تھا کہ میں جو میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ باقاعدہ آپ لوگوں کی کاؤنسلنگ کیا کریں گے، آپ کو بتائیں گے کس ڈگری میں آج کل اسکوپ ہے، کس ڈگری کے بعد آپ کو اچھی جابز مل سکتی ہیں. والدین کو بتایا جائے کہ ڈاکٹریٹ سے، انجینئرنگ سے، اور فوج سے یا پولیس سے یا مخصوص ڈگری سے آگے جہاں اور بھی ہے، جہاں پر لوگ 5 مرلے کے گھر سے 2 کنال کے گھر میں شفٹ ہو گئے. لیکن یہ خبر آ گئی تو I thought کہ I should be making this video and should be posting and should let you all know کہ this is a status. تو آپ لوگ تیاری کر لیجئے. وہ تمام تر بچے جو کہ 2020 میں غالباً اپیئر ہوئے، ان کو اگر لگتا ہے کہ دوبارہ وہ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ان کو تیاری کا آغاز کر دینا چاہیے. اور وہ تمام تر بچے جو چھٹیوں کے، جو اسمارٹ سلیبس کے یا جو دیگر مراعات کے یا حکومتی اعلانات کے ابھی تک منتظر ہیں، they need to wait for IPMC کانفرنس. اجلاس ہوگا، فیصلے ہوں گے، تجاویز آئیں گی، دیکھا جائے گا، سنا جائے گا. وہاں جاؤں گا، شفقت صاحب سے بات ہوگی، ان سے سوال بھی پوچھا جائے گا. آپ کے تمام سوالات، آپ کی تمام مشکلات، آپ کے تمام تر خدشات، آپ کی تمام تر تجاویز کو ان کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد دیکھتے ہیں اللہ کی جانب سے کیا فیصلہ ہوتا ہے. میرے والدہ کے لیے بہت سی دعا کیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.